اور مختصر تجویدُ القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 21 ہے، اور آج کی کلاس میں جو سبق پڑھیں گے وہ مد کے تعلق سے ہے۔ اور قرآن پاک میں مد دو طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 یہ والی مد، اسے آپ بڑی مد بھی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 2 یہ والی مد، اسے آپ چھوٹی مد بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ والی مد یعنی بڑی مد قرآن پاک میں 1400 سے زیادہ مرتبہ ہے، اور یہ مد یعنی چھوٹی مد قرآن پاک میں 2000 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ اور آج کی کلاس میں جو سبق پڑھیں گے وہ اس مد یعنی بڑی مد کے تعلق سے ہے۔ یہاں پر دیکھیے گا لکھا ہے مد متصل، مد متصل، مد متصل، 6 مرتبہ پڑھے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے گا لکھا ہے حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کے بعد 6 مرتبہ پڑھے گا۔ اب یہاں سے پڑھیں گے حمزہ اسی لفظ میں ہو، حمزہ اسی لفظ میں ہو، اسے بھی 6 مرتبہ۔ اب یہاں سے پڑھیں گے تو مد متصل ہوگا، تو مد متصل ہوگا، اسے بھی 6 مرتبہ۔ اب یہاں سے پڑھیں گے مد متصل کو، مد متصل کو 6 مرتبہ پڑھے گا۔ اب یہاں سے پڑھیں گے 2 یا 2.5 الف کی، 2 یا 2.5 الف کی، اسے بھی 6 مرتبہ۔ اب یہاں سے پڑھیں گے مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے، مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے، اسے بھی 6 مرتبہ۔ یہاں پر لکھا ہے حروف مدہ۔ حروف مدہ کے بارے میں آپ نے کلاس نمبر 5 میں پڑھا تھا کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے یہاں پر دیکھیں یہ الف، اور الف سے پہلے با کے اوپر زبر ہے۔ جب الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف، الف مدہ ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، جیسے یہاں پر یہ واو، واو کے اوپر جزم ہے۔ جب واو کے اوپر جزم ہے تو یہ واو، واو ساکن ہے۔ واو ساکن سے پہلے با کے اوپر پیش ہے، لہٰذا یہ جو واو ہے یہ واو مدہ ہے۔ اسی طرح یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، جیسے یہاں پر دیکھیں یہاں پر یا کے اوپر جزم ہے، لہٰذا یہ یا ساکن ہے۔ یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے، جب یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے۔ تو حروف مدہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ یہاں پر لکھا ہے حمزہ۔ یہ جو 29 حروف ہیں، ان 29 حروف میں سے یہ والا جو حرف ہے یہ حرف حمزہ ہے، اور یقیناً آپ کو پہلے بھی معلوم ہے کہ یہ حمزہ ہے۔ حروف مدہ اور حمزہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا۔ اب اس سبق کو سمجھیں گے کہ اس سبق میں بات ہو کیا رہی ہے۔ تو آپ نے پڑھا تھا حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حروف مدہ جو 3 ہیں، الف، واو، یا، ان حروف مدہ میں سے کسی بھی حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی لفظ میں آ جائے تو مد متصل ہوگا۔ پھر سنیے گا کہ حروف مدہ جو 3 ہیں، الف، واو، یا، ان حروف مدہ میں سے کسی بھی حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی لفظ میں آ جائے تو مد متصل ہوگا۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو لفظ ہے یہ لفظ 3 حروف کے ملنے سے بنا، جیم، الف اور حمزہ۔ یہ جو الف ہے، الف سے پہلے آپ دیکھیں زبر موجود ہے، جب الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف، الف مدہ ہے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں موجود ہے، لہٰذا یہاں پر مد متصل ہوگا۔ اسی طرح اس لفظ کو دیکھیے گا، اس لفظ میں 4 حروف ہیں، سین، یا، حمزہ، تا۔ یہاں پر یا ہے، یا کے اوپر جزم ہے، جب یا کے اوپر جزم ہے تو یہ یا ساکن ہے۔ یا ساکن سے پہلے سین کے نیچے زیر ہے، جب یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے۔ یا مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہے، لہٰذا یہاں پر بھی مد متصل ہوگا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہو چکا کہ یہاں پر بھی مد متصل اور یہاں پر بھی مد متصل ہوگا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ مد متصل کو پڑھیں گے کیسے؟ تو اس سوال کا جواب یہاں پر لکھا ہے مد متصل کو 2 یا 2.5 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔
جیسے یہ جو لفظ ہے اس میں کیونکہ مد متصل ہے اور اسے اس طرح پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء جاء اس لفظ میں یہ جو آواز ہے جاء جاء یہ جو آواز ہے یہ آواز جتنی اس کی مقدار بن رہی ہے یہ 2 یا 2.5 الف کی مقدار بن رہی ہے اور مد متصل کو 2 یا 2.5 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب اسی لفظ کو 3 مرتبہ میں پڑھوں گا، اس کے بعد 6 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے گا، جیسے جاء 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 6 مرتبہ۔ اب اس لفظ کو پڑھیں گے، اسے 3 مرتبہ میں اور 6 مرتبہ پڑھے گا، جیسے سیئت 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 6 مرتبہ پڑھے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے گا یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں یہاں پر الف اور الف سے پہلے سین کے اوپر زبر ہے۔ جب الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف الف مدہ ہوا، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں موجود ہے، لہٰذا یہاں پر بھی مد متصل ہوگا اور اسے بھی 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے لِلسَّائِلِ لِلسَّائِلِ۔ اسی طرح یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں 4 حروف ہیں، واو، را، الف اور حمزہ۔ یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، یہ الف مدہ ہوا، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہے، لہٰذا یہاں پر مد متصل ہوگا اور اسے بھی 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ پورے قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے آپ جہاں پر بھی دیکھیں کہ حروف مدہ میں سے کسی بھی حرف مدہ کے اوپر یہ والی علامت، یہ جو بڑی مد ہے، اگر یہ بڑی مد آ جائے اور بڑی مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو تو آپ سمجھ لیجیے گا کہ وہاں پر مد متصل ہے اور اسے 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آج کی کلاس میں یہ جو سبق پڑھا اس سبق کو کم از کم 25 سے 30 مرتبہ پڑھ لیجیے گا تاکہ یہ سبق بھی آپ کو اچھی طرح یاد ہو سکے۔